سامعین محترم، آج شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے اور آج کی جو شب ہوگی وہ 15 شعبان المعظم کی ہوگی۔ لیلۃ النصف من شعبان، اسے شعبان کی نصف رات کہا جاتا ہے۔ مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے تو اس کا جو نصف ہے وہ 15 ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی ڈھیر ساری فضیلت اور اپنے معمولات سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ جمعے کے دن کو باقی دنوں پر فضیلت دی ہے، ماہ رمضان کو باقی مہینوں پر فضیلت دی ہے، اور بالکل اسی طرح لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر فضیلت دی ہے، اور شب برات کو باقی تمام راتوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے فضیلت دی گئی ہے۔ تو یہ فضیلت کا پہلو ہونا، یہ بھی شریعت اسلامیہ کا حسن اور شریعت اسلامیہ کا جز ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ تمام اوقات اللہ پاک کی رحمت، کرم، جود اور سخا جو ہے وہ برستا رہتا ہے، عیاں رہتا ہے، لیکن خاص اوقات میں، خاص ایام میں، خاص لیالی میں اللہ کی رحمت، اللہ کا جود اور اللہ کی طرف سے فضل و رحمت و برکت جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے سایہ فکن رہتی ہے، اپنے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت چھپ چھپ برستی رہتی ہے، اور جو بندہ اس رحمت میں سے حصہ لینا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ان راتوں میں اللہ کے حضور عاجزی کرے، اللہ کے حضور گر گرائے، اپنے من سے اپنی کوتاہیوں پر جھانکے، اللہ کے حضور معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس بندے پر رحم فرمائے گا، اور اللہ پاک کی طرف سے اسے لازماً نجات اور فلاح اور معافی نامہ ضرور ملے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے حوالے میں فرمایا ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ابن ماجہ اور بہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب شعبان کی 15 تاریخ ہو اس کی راتوں میں قیام کرو۔ جب شعبان کی 15 تاریخ ہو اس کی راتوں میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو، فإن اللہ تعالی ينزل فيها غروب الشمس، کہ اللہ پاک جو ہے نا اپنی شام کے مطابق اس رات کو شام ہوتے ہی مغرب ساتھ ہی آسمان دنیا پر اپنی شام کے مطابق تشریف فرما ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر اور لیلۃ البرات، یہ دو راتیں ایسی راتیں ہیں کہ جن میں اللہ پاک مغرب کے ساتھ ہی، مغرب ہوتے ہی آسمان دنیا پر تشریف فرما ہو جاتا ہے، اور فرماتا ہے فَيَقُولُ أَلَا مُسْتَغْفِرٍ أَغْفِرْ لَهُ۔ اللہ پاک آسمان دنیا پر بیٹھ کر زمین والوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنی شان کے مطابق ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ اللہ پاک اعلان فرما رہا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، میں اس کو اولاد دے دوں، ہے کوئی پریشانیوں کا مداوع چاہنے والا، میں اس کی پریشانیوں کا دوا اس کو دے دوں۔ تو سامعین محترم، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ قضا و قضا، بندہ مومن کی جو طلب، جو خواہش اور جو اس کی نیت اور ارادہ ہے وہ اپنے مالک سے مانگے، اللہ پاک کہتا ہے وہ میں عطا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔
اب یہ میری اور آپ کی کوتاہی ہے کہ ہم مالک عرش کے مالک کو، اپنے مالک کو چھوڑ کر دنیا والوں کے پیچھے چلتے رہیں اور دنیا والوں کی منتیں ترلے کریں اور مالک کے ساتھ اگر بگڑی نہیں بنا سکتے تو دوستو یہ میرے اور آپ کی خطا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور اس کا جود جو ہے وہ تو چھم چھم برس رہا ہے۔ فیہا یفرغ کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام جو ہے نا وہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس رات میں عبادت کرتا ہے 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ سے محفوظ رکھتے ہیں، 30 فرشتے آفات دنیا سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العالمین قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی لوگوں کو یا گناہگار لوگوں کو اپنی رحمت سے بخشش کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ غور سے سنیں، حضور فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ رب العالمین قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بکری کے بال جو ہیں وہ بھی میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے، وہ اتنی کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ایک بڑا ریبڑ ہو تو اس میں کتنے بال بن جائیں گے۔ اور قبیلہ بنو کلب جو ہے اس کی وجہ شہرت یہی ہے کہ وہ بکریاں ہی پالا کرتے تھے، ان کا کوئی اور کام کاج، کوئی گزر اوقات کا وسیلہ نہیں تھا۔ اس قبیلے کا ہر فرد سینکڑوں بکریوں کا مالک تھا، بکریاں ہی پالتے تھے، اور جب بے شمار بکریاں پھر ان کے بال بے شمار، نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ اور اللہ کا رسول کثرت ذکر فرما رہا ہے۔ کثرت کا معنی ہے کہ اس رات میں جو بندہ بھی مالک کی طرف رجوع کرے گا وہ بخشا جائے گا، اس پر مالک کی رحمت برس جائے گی، اسے اللہ کی طرف سے خیر مل جائے گی۔ اور جو بندہ اس رات کو بھی معمولی جانا، جس نے اس رات کو ہلکا جانا اور اس دن بھی اس کی طبیعت کے اندر اللہ کے حضور قرب، توبہ استغفار اور معافی والے جذبات پیدا نہ ہو سکے، وہ تو بدقسمت ہی رہا، وہ بے نیاز ہے۔ اب دنیا کا کوئی بندہ اللہ سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ سارے بندے اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سارے کے سارے اس مالک کے فقیر ہو، اس مالک کے در کے مانگتے ہو، اس مالک کے در کے محتاج ہو۔ تم اگر اس سے نہیں مانگو گے تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے، تم اس کے در پہ آؤ۔ اللہ پاک کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے بخشش لو میں بخشش دینے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے روزی مانگو میں روزی دینے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے صحت مانگو میں صحت دینے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے مقدمات کا تصفیہ مانگو میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر تم یہ کرو گے کہ تمہارے معاملات اللہ کے حضور چھوڑ کر تم دنیا داروں کے دروازوں کے دھکے کھاتے رہو تو پھر مقدر میں دھکے ہی رہیں گے، مشکلات کا حل نہیں نکلنے والا۔ تو اس مالک کے در پر دستک دینا اس رات میں میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں اور آپ جب اس مالک کے حضور گر گرائیں گے، اللہ پاک کہتا ہے کہ میں لازماً تمہاری بخشش کر دوں گا، میں لازماً تمہیں نواز دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو بڑی عظمت والی، بخشش والی، جود و کرم اور اللہ کی عطا والی رات ہے، اس رات میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے رحمت چھم چھم برس رہی ہے، لیکن وہ بندے جنہوں نے اپنے من کو گناہوں سے آلودہ کیا،
اور اللہ کے حضور اپنے من کو مصفہ ملقع کر کے پاک صاف طاہر کر کے نہیں جاتے اور گناہوں پہ اڑے رہتے ہیں، اللہ پاک کہتا ہے کہ ان کو بھی میری بارگاہ سے خیرات نہیں ملنے والی۔ وہ کون سے گناہ ہیں، کون سے افراد ہیں کہ جو اس رات میں بھی محروم رہتے ہیں؟ ان میں جو پہلا بندہ ہے وہ ہے جادو ٹونا کرنے والا، جو جادو ٹونے کا ہیلا وسیلہ جانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دوں، کسی کا کاروبار بند کر دوں، کسی دوستوں کے اندر دیوار ڈال دوں، تو یہ وہ بندہ ہے جو اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ دوسرے نمبر پر بغض و کینہ رکھنے والا۔ اب میں اور آپ اللہ کے بنا ہوئے انسان ہیں، انسان تو محبت و ہمدردی کا پیکر ہے، لیکن میں اور آپ اگر کسی سے بلا وجہ حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کسی کی دکان ہمیں پسند نہیں، کسی کا رنگ ہمیں پسند نہیں، کسی کا بول چال ہمیں پسند نہیں، کوئی ہمسایہ ہمیں پسند نہیں، تو یہ بغض ہے، یہ کینہ ہے، مجھے اور آپ کو اس سے بچنا پڑے گا۔ اگر حسد کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ حسد کا کیا معنی ہے؟ حسد کا سادہ معنی یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا، یہ حسد ہے۔ کسی کے پاس 4 آنے روپیہ، پیسہ، مال، اسباب زیادہ ہے اور میں کہتا ہوں لوگ دیکھو کہ میں ناجائز حرام کی کمائی ہے، بھائی اللہ نے اسے دی ہے، میرے پاس آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ کی تقسیم پہ ناراضی ہونا یہ حسد ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے ہڑپ کر جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اگر آگ کے سامنے جتنی چاہے لکڑیاں ہوں، وہ کہے گی کہ میں سیر ہو گئی ہوں، میں اور لکڑیوں کو نہیں جلا سکتی، قتل نہیں ہوگا۔ آگ کے منہ میں جتنی لکڑیاں ڈالتے چلے جائیں گے ساری راکھ ہو جائیں گی، ساری جل جائیں گی۔ اور اگر کسی بندے کے نام اعمال میں نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج عمروں کی لائن لگی ہے، لیکن اس کا من صاف نہیں ہے، من میں حسد ہے، تو اس کی ساری نیکیاں راکھ ہیں، رائے گاں ہیں، ضائع ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ شراب پیتا ہے، شرابی کو بھی اس رات بخشش نہیں ملنے والی۔ پھر فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بدکاری پر مصر ہے، بدکاری ناجائز تعلقات بنانے والا ہے، اس کی شرمگاہیں گناہ سے محفوظ نہیں ہے، وہ بھی اللہ سے اس رحمت والی رات میں خیرات نہیں لے سکتا۔ شرک، جادو ٹونا، حسد، بغض، کینہ، والدین کا نافرمان، بدکار اور شرابی، یہ وہ رویے، وہ گناہ، وہ کردار ہے جو اس رحمت والی رات میں بھی اللہ سے خیر نہیں پا سکتے۔ تو سائبو، اگر میرے آپ کے مشاہدے میں یا میرے آپ کے عمل میں یہ کبیرہ بڑے گناہ ہیں تو مجھے اور آپ کو اس سے توبہ کرنی پڑے گی، اللہ سے معافی مانگنا پڑے گی، پھر ہی مجھے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ سے خیرات ملے گی، ورنہ نہیں ملنے والی۔ اب بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں بلا وجہ کہ یہ 15ویں شعبان کو لوگ معمولات بناتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ناجائز ہے، بدعت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر دین میں حجیت، دین میں ثبوت کسی شے کا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے ساتھ اور جید صحابہ کرام علیہ رضوان نے 15ویں شعبان کی فضیلت اور 15ویں شعبان کے معمولات میں ارشادات فرمائے ہیں، اور جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے اکابر کا، ان بزرگوں کا اس رات کو خیر کا وسیلہ جاننا ان کا عمل ہے۔
ان احادیث میں جو احادیث وارد کی گئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اور آج اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نیا مسئلہ ہے، صرف مولویوں کے کھانے کے بہانے ہیں، تو صاحبوں وہ گمراہ فکر ہے۔ اور ایک پتے کی بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب بھی کوئی محدث اپنی حدیث کی کتاب لکھتا ہے اور اس میں باب جسے چیپٹر کہا جاتا ہے اس کا عنوان لکھتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ باب ما جاء فی فضیلت لیلۃ النصف من شعبان، باب ما جاء لیلۃ النصف من شعبان، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب کتاب کا عقیدہ ہے، اس کی فکر اور سوچ ہے، اس فکر اور سوچ پر وہ بندہ کاربند ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے یا دوسرے ائمہ حدیث نے جو باب باندھے ہیں، پتہ یہ چلا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ 15 شعبان کو فضیلت کا باعث مانتے ہیں۔ اب اگلی اور آخری بات آج کے خطبہ جمعہ المبارک کی کہ اب ہمارے اس حوالے سے کچھ معمولات ایسے ہیں جو ہم انفرادی طور پر بھی کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی کرتے ہیں۔ توجہ آپ کی میری طرف رہنی چاہیے، بڑے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانے لگا ہوں کہ اب جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو کچھ لوگ مسجد میں اکٹھے ہو کر ذکر کی محفل کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کی محفل ہوتی ہے، اور بعض جگہوں پر ان کے امام صاحب جو ہیں ان کو باجماعت نماز بھی پڑھاتے ہیں جسے صلاۃ التسبیح کی نماز کہا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں ہوتی، یہ تو مولوی نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو اصل بات اس مسئلے میں یہی ہے کہ جس بندے کو نفل نماز پڑھتے ہوئے یا نفل عبادت میں جس طرح اس کا قلبی میلان ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کے حضور حاضر رہتا ہے، وہ اسی طرح عمل کرے وہ مقبول ہوگا۔ لیکن اب آپ اپنے من میں دیکھیں کہ ایک ہے تنہا نماز پڑھنا اور ایک ہے باجماعت نماز پڑھنا۔ تنہا نماز پڑھنے میں ہماری جو دلی کیفیت ہے، جو قلبی میلان ہے، وہ کس قدر مستحضر ہے، کس قدر موجود رہتا ہے، اور جب میں اور آپ مل کر کوئی فکر کی، ذکر کی، وعظ نصیحت کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اس میں میری اور آپ کی توجہ تنہا والی توجہ سے کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے؟ اگر زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فکر بھی دینی ہے، اور اس کی مثالیں مجھے اور آپ کو سیرت نبوی سے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل سے ملتا ہے۔ صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نفل نمازوں کی جماعت کرائی ہے، جسے پاک میں آتا ہے جب سورج گرہن لگ جائے تو اکٹھی ہو کر نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ سورج گرہن کے موقع پر اگر باجماعت نماز پڑھی جا سکتی ہے تو صلاۃ التسبیح کی نماز بھی باجماعت پڑھی جا سکتی ہے۔ صلاۃ التسبیح بھی نفل اور سورج گرہن کے وقت بھی نماز نفل۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جب چاند گرہن لگ جائے تب بھی اکٹھے ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز پڑھو، دعا مانگو کہ یا اللہ اس چاند کو رہائی عطا فرما، چاند کو جو گرہن لگ گیا ہے وہ ہٹ جائے، دور ہو جائے۔ تو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل سے ثابت ہو گیا کہ نفل نماز کی جماعت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جب قحط سالی ہو جاتی ہے، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات ہیں سارے علاقے کے لوگ اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ اتنا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی، تو رحمت کی بارش عطا فرما۔ تو یہ بھی نفل نماز ہے۔ ان تینوں مثالوں میں سے کوئی بھی فرض واجب نہیں ہے، نفل نمازیں ہیں۔ جب ان موقعوں پر کوئی امام صاحب اکٹھا ہو کر اپنی قوم کو، اپنے نمازیوں کو جماعت کروا سکتا ہے تو شب برات میں یا شب قدر میں کوئی بھی نفل نماز جو ہے
وہ باجماعت ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اذان نہیں ہوگی، تکبیر نہیں ہوگی، نیت باندھ کر ہی نماز جو ہے شروع کر لی جائے گی۔ ایک صحابی ہے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا صحابی تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، مجھے مسجد میں آتے جاتے ہوئے پریشانی اور مشکل ہوتی ہے، اور بالخصوص جب بارش میں برس جاتا ہے، راستہ خراب ہوتا ہے، میرے لیے مسجد میں حاضر ہونا مشکل ہوتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میری کسی جگہ، گھر میں کسی جگہ پر نماز پڑھ دیں، جہاں آپ نماز پڑھیں گے نا، میں وہیں پر مصلی بچھا کر اپنی سعادت مندی سمجھوں گا اور وہیں پر نماز پڑھ لیا کروں گا۔ صحابی نے حضور سے محبت بھری درخواست کی کہ آپ میرے گھر آئیں، جہاں آپ نماز پڑھیں گے نا، جب میں مسجد میں نہیں آیا کروں گا تو میں وہیں پر اپنا مصلی، اپنی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لیا کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کہا مانا، ان کے گھر تشریف لے آئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی حضور کے صحابی کا گھر، حضور امام اور حضور کے صحابہ اس گھر میں پیچھے صفے باندھ کے کھڑے ہیں، اور پھر وہ صحابی بیان فرماتا ہے کہ یہ جو نماز تھی یہ کوئی فرض نماز نہیں تھی، یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب کی شام سے کوئی نماز نہیں تھی، بلکہ یہ نفل نماز تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوا کہ نفل کی جماعت بھی کروائی جا سکتی ہے۔ اب ہر بندے کی دلی کیفیت اور میلان ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر خشوع و خضوع اور اپنے قلب کی حضوری کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کر سکیں۔ اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوا قانون ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ لوگوں ایک دوسرے کے لیے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کیا کرو۔ اور جو بندہ آج کے اس دور کے اندر اگر کسی موقع پر مسجد میں لوگ بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں نفلی طور پر، تو کوئی بندہ کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ بدعت ہو رہی ہے، تو اسے نا اپنی فکر کو ریوائز کرنا ہوگا، دہرانا ہوگا۔ اس کی یہ نیکی نہیں ہے، اس کی یہ فکر نہیں ہے۔ اکٹھے ہو کر محلے کو منانے کا کام کر رہے ہیں اور یہ گمراہ بندہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہو رہی ہے، تو اسے یہ وعید بھی اللہ پاک کی طرف سے یاد رکھنی چاہیے، من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو مساجد میں اللہ کے ذکر کو روکتا ہے اور ان کی آبادکاری کے اندر خرابی کی کوشش کرتا ہے۔ اب جو بندہ کہے کہ نہیں 15 شعبان کو ہر بندہ گھروں میں عبادت کرے، مسجد میں کوئی نہ آئے، تو مسجد کی خرابی چاہ رہا ہے یا مسجد کا فائدہ چاہ رہا ہے؟ تو مسجد کی خرابی چاہ رہا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے۔ صاحبوں، ان سے ہاتھ جوڑ کے عرض کریں کہ بھائی ہم تو مسجد میں اکٹھے ہو کر اس محلے کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر تمہیں زور لگانا ہی ہے تو وہ جو گناہ کے، بدکاری کے، برائی کے اڈے ہیں وہاں جا کے زور لگاؤ، کسی سینمے کو بند کرانے کی کوشش کرو، کسی برائی کے اڈے کو روکنے کی کوشش کرو، مساجد سے پرہیز اور گریز اختیار کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آج کی اس فضیلت والی رات میں سے ڈھیر ساری خیر اور ڈھیر ساری برکت جو ہے اب مجھے آپ کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔